ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صوبائی ٹی بی کنٹرول پروگرام آفیسر ڈاکٹر سید سلیم حسن کاظمی صاحب. تھینک یو سو مچ کاظمی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ڈفرینشیٹ ذرا کر دیں کہ علاج آ گیا ہے لیکن پھر بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے اس کو ٹیکل کرنا. دیکھیں اس وقت پوری دنیا کی جو سچویشن ہے اس کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ ہر چوتھا آدمی ٹی بی کے انفیکشن میں مبتلا ہے, لیکن 87% جو ایشو ہے وہ ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر, یورپ میں نہیں ہے یہ. اور اس کا اٹ از اے 100% کیوریبل ڈیزیز, اس کا 100% علاج ہے. اور ہم اس وقت دنیا میں 5ویں نمبر پر ہیں جہاں سب سے زیادہ ٹی بی پائی جاتی ہے. ریزن یہ ہے کہ ہم بیماری کا علاج کرتے ہیں, انفیکشن کو ختم نہیں کرتے. دنیا کے اندر انفیکشن کو ختم کیا جاتا ہے تو ڈیزیز آٹومیٹیکلی نہیں آتی. ہم جب سمپٹمس آتے ہیں, جب ٹی بی کی علامات آتی ہیں, اس وقت ہم ٹی بی کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. بچاؤ کا ہم کوشش نہیں کرتے, بچاؤ کا نہیں کرتے کہ پریونٹیو ٹریٹمنٹ. اس وقت دنیا میں اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹی بی کو کنٹرول کرنا ہے, اور اس کا ٹارگیٹ ہے کہ این ٹی بی اسٹریٹجی کے اندر 235 تک ہم نے ٹی بی کو کنٹرول کرنا ہے. اور اس کنٹرول کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پریونشن پہ کام کریں. پریونشن پہ کام کیا کہ ڈیزیز ختم کرنے کے 3 طریقے ہیں. ارلی ڈیٹیکشن, جلدی سے جلدی ڈائگنوز کریں, اس کی ٹریٹمنٹ کریں, اور اس کے بعد جو جہاں ٹی بی ہے, جہاں پازیٹیو کیسز ہیں, ان کے گھر والوں کو پریونٹیو ٹریٹمنٹ پہ لے کے آئیں تاکہ یہ انفیکشن دوسروں میں منتقل نہ ہو. ویکسینز وغیرہ ہوتی ہیں اس کی؟ ویکسین ایک ہی ویکسین ہے بس. دیکھیں میں آپ کو اس میں پہلے تو یہ کہ یہ علاج 6 مہینے کا ہے, فری آف کاسٹ ہے, پورے پاکستان کے اندر اس کی فیسلٹی وہ تو ونس یو آر ان اٹ. جی اچھا, ویکسین کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں تو ایک ویکسین تھی جو بی سی جی کہتے تھے جس کو ہم, اور بی سی جی بھی جو کام کرتی تھی وہ 20% انفیکشن کو پریونٹ کرتی تھی, اور اسپیشلی بی سی جی بچوں کے اندر کام کرتی تھی, لگتی تھی. جی ابھی جو گریٹسٹ نیوز آف دا سینچری جو آنے والی ہے, جو ایک ہوپ ہے کہ ہم ٹی بی کو کنٹرول کر سکتے ہیں, وہ آج کل WHO ایک ویکسین پہ کام کر رہی ہے. M72 ISO-IE کے نام سے ہے, M72 ویکسین انڈر ٹرائل ہے اس وقت. 2 ٹرائل ہو چکے ہیں. اللہ کرے کہ وہ جلد سے جلد مارکیٹ میں آ جائے اور WHO ریکمنڈیشن کر دے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑوں میں بھی اتنی افیکٹو ہے اور نوجوانوں کے اندر, کیونکہ ٹی بی. اتنا ٹائم کیوں لگا اس ساری ریسرچ پہ, نئی ویکسین؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ 93 سے پہلے کیونکہ یورپ میں, امریکہ میں ٹی بی نہیں تھی تو ریسرچ نہیں ہو رہی تھی, فرق نہیں تھا. ریسرچ بھی انہوں نے کرنی ہے. انہوں نے, ہم تو ریسرچ نہیں کرتے ہیں, ہم تو ان کو بیماریاں دیتے ہیں, ساری چیزیں ہم بیماریاں دیتے ہیں. 1993 میں جب اس کو گلوبل ایمرجنسی ڈکلیئر کیا تب یہ ایشو, اور وہ بھی گلوبل ایمرجنسی ٹی بی کو اس لیے ڈکلیئر کیا گیا کہ جو HIV ایڈز سے لاکھوں لوگ مرے, اور وہاں پہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے سب کا, اس پوسٹ مارٹم میں پتہ چلا کہ کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ ٹی بی ہے. لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیے 31 ایئرس, اٹ ٹک دیم 31 ایئرس. ابھی مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کہیں پر بھی کھانسی ہو رہی ہے, کسی کو بھی کچھ ہو رہا ہے, یو نیور نو, بیکاز ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی جاتے ہیں, گیدرنگ میں بھی جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کس کے ساتھ یہ, کیسے اپنے آپ کو محفوظ کریں, کیسے بچائیں؟ دیکھیں اس کے اندر ایتھکس ہوتی ہیں کہ اگر کسی کو کف ہے, ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کف ہے کم سے کم وہ اپنا رومال اپنے آگے کر لے, کیونکہ یہ جو جراثیم ہے ایک انفیکٹڈ آدمی سے دوسرے کو, جب متاثر شخص سے دوسرے کو لگتا ہے اور وہ اپنا علاج نہ کرائے تو 10 سے 15 آدمیوں کو ٹی بی لگا دیتا ہے سال کے اندر. تو ایک آدمی کا علاج 10 سے 15 آدمیوں کا بچاؤ بھی ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس کو 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہے اس کو اپنا ٹیسٹ فوری طور پہ کرانا چاہیے. اور کھانسی مین سمٹم ہے, سب سے پہلے کھانسی ہے کیونکہ لنگس انوالو ہوتے ہیں. 85% جو ٹی بی ہوتی ہے وہ پلمونری انوالومنٹ ہوتی ہے, اور 15% میں کہتے ہیں بیرون پھیپھڑا ٹی بی کے اندر جو ہے ٹی بی ہو سکتی ہے, ایکسٹرا پلمونری جس کو ٹی بی کہتے ہیں. چلیں جی, تو اس میں مین چیز ہے کہ جب کھانسی ہے, کسی کو 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہے, اس کے ساتھ اس کو بخار ہے, یا اس کا ویٹ کم ہو رہا ہے, یا پہلے اس کے گھر میں کسی کو ٹی بی رہی ہے, تو پھر یہ ہے وہ آپ اسکرین ضرور کریں. تھینک یو سو مچ کاظمی صاحب, آپ تشریف لائے, آپ وقت نکالنے, اور احتیاط کیجیے, اور ماسک وغیرہ کا استعمال میں یہی کہوں گا کہ
کیجیے اور احتیاط اس طرح سے کیجیے کہ دوسروں کو متاثر نہ